الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناخة وقال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا من يحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عمن والہ نے دنیا میں جتنے اسباب پیدا کیے ہیں ان اسباب پر اللہ تعالیٰ نے کوئی وعدہ نہیں لگایا ہے۔ جتنی چیزیں ہیں یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، مکڑی کا جالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر کامیابی کا کوئی وعدہ نہیں لگایا۔ امتحان کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ ہر مسلمان ہر وقت اس بات کی فکر میں رہے کہ وہ امتحان میں ہے۔ دنیا اطمینان کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ امتحان اس لیے لے رہے ہیں تاکہ سارے انسانوں کو یہ بات سمجھا دی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد بدلہ دینے والے ہیں۔ مالک یوم الدین، دین کہتے ہیں بدلے کو۔ مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک۔ حقیقی مالک اللہ ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ مخلوق کا کیا مطلب کہ سب محتاج، اپنے وجود میں محتاج، اپنی بقا میں محتاج، اپنے گھٹنے بڑھنے میں محتاج، اپنے حرکت اور سکون میں محتاج، سب کے سب محتاج، ہر آن ہر گھڑی ہر ایک، ہر اعتبار سے، ہر زمانے میں، ہر علاقے میں سب کے سب محتاج ہے۔ اکیلے ہو تو محتاج ہے، سب مل جائے تو محتاج ہے۔ اور اللہ کہ وَلَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ أَحَدٍ مِّنْ خَلْقِهِ، اللہ کو اپنے مخلوق میں کسی کی کوئی ضرورت نہیں، وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے والا، اور سب کچھ مل کر اس کے بغیر کچھ بھی نہ کر سکے۔ بغیر چیزوں کا چیز بنانے والا، اس کو خالق کہتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے فیکٹری کا مالک، اس کو عربی میں صانع کہتے ہیں، جو چیزوں سے چیز بنائیں۔ لکڑیوں سے الماری بنا دیتے ہیں، پتھروں سے ایک الماری بنا دیتے ہیں، کباڑ بن گیا۔ مٹی کو وہ سانچے میں تھوپ کر پلٹ دیا، سکھا لیا، پکا لیا، آگ کی بھٹی میں اینٹ تیار ہو گیا۔ تو یہ چیزوں سے چیز بناتے ہیں لوگ۔ حضرت جی شاہ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کرتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں، تنہا کرتے ہیں
اور بغیر چیز کے چیز کرتے ہیں، بغیر چیز کے چیز بنا دیتے ہیں. ایسا اللہ ہے. اور باتیں نہیں ہے صرف، بلکہ حقیقت میں اللہ نے کر کے دکھایا ہے. اتنا بڑا آسمان بغیر آسمان کے بنایا ہے، کوئی معمولی بات ہے؟ کسی کی عقل پہنچ سکتی ہے کیسے بنایا ہوگا؟ کہاں سے لایا ہوگا اتنا میٹیریل؟ اور پھر بغیر ستون کے، بغیر عمد. ہل تری من فطور، اللہ تعالیٰ تمام کائنات کے لوگوں کو چیلنج کرتے ہیں، کوئی عیب اس کے اندر نظر آتا ہے تمہیں؟ دیکھتے جاؤ. فرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر. بار بار دیکھو، تم تھک جاؤ گے، تمہاری نگاہ تم پر لوٹ آئے گی، اندھیریاں آ جائے گی آنکھ میں، لیکن اللہ کے اس آسمان میں کوئی عیب نہیں نکال سکتے، بغیر ستون کے، بغیر عیب کے. ہماری چھت کا چند برس، چند دہائیاں گزر جائے تو اس کے پوپلے نکلتے ہیں، رنگ چھوٹ جاتا ہے، پلاسٹر گرنے لگتا ہے، ٹیکہ دینا ہوتا ہے. اور ہزاروں سال، ہزاروں ہزار سال، لیکن آسمان میں کوئی جھول نہیں، کوئی پوپلے نہیں، کوئی ٹیکہ نہیں، کوئی کنڈے سے لٹکایا ہوا نہیں. کیسا بنا ہے آسمان؟ اور بغیر اس آسمان کے اللہ کے امر سے وجود ہوتا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں. بار بار کہا کرو. آپ سب بولو اس کو ذرا، اس جملے کو. اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں. بار بار کہا کرو. ہاں، اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں. ہاں، تنہ تنہا کرتے ہیں، سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرتے ہیں. سب کچھ مل کر کچھ نہیں کر سکتا، وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا. اتنے بڑے بڑے پہاڑ کہاں سے لائے پتھر؟ اللہ کے حکم سے پہاڑ وجود میں آئے. اس کا وزن اللہ جانتے ہیں. یعلم مثاقیل الجبال. اتنے بڑا سمندر، بمبئی میں جو سمندر ہے 11 کلومیٹر گہرائی ہے اس کی. 11 کلومیٹر جیسے چل کر جاتے ہیں نا، ایسی گہرائی، ڈیپ. یعلم مثاقیل الجبال ومکائل البحار. اس کا وزن جانتے ہیں اللہ. کتنے قطرے، کتنا لیٹر، کتنا گرام، جو چاہو پوچھ لو. ایسے اللہ. ریت کے ذرات اللہ جانتے ہیں. کالے پہاڑ، کالی رات، کالی چیٹی. اب کیا بچا دیکھنے کا؟ تو کچھ بھی نہیں دکھے گا. پہاڑ ہی نہیں دکھتا اتنے رات میں، تو چیٹی کہاں سے دکھے گی؟ لیکن اللہ ایسی قدرت والا ہے کہ اس کالی ننھی چیٹی جو رات کی تنہائی میں، اندھیرے میں، وہاں دیکھو پتے اور دھول اور جالے اس کے درمیان چلتی ہے، تو اللہ اس کے چلنے کو دیکھتے ہیں، اس کے ارادے کو جانتے ہیں، اور اس کے پاؤں سے جو ننھے ننھے نشانات پڑتے ہیں باریک، اس کی کیا مقدار ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اس رات کی اندھیری میں بھی اس کو دیکھ لیتے ہیں. ایسی قدرت والا اللہ ہے. جیسے دیکھو چشمے پہ ایسے انگلی لگ جائے نا تو انگلی کے نشانات نظر آ جاتے ہیں، کپڑے پہ لگے تو نہیں نظر آتے، لیکن اللہ اس کے ننھے پاؤں کے نشانات کو دیکھ لیتا ہے. اللہ ہے بڑی قدرت والا. اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. بولو الحمدللہ. اللہ کی قسم ہماری چالاکی سے نہیں بنے، اللہ کے بنانے سے ہم مسلمان بنے ہیں. علماء نے لکھا ہے خوب نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو. اللہ تعالیٰ کو نعمتوں کا شکر کرنا بہت پسند ہے. کیا تھا ہمارے پاس جب ہم ماں کی گود میں آئے؟ تو دانت بھی نہیں تھے. تھے دانت؟ ارے بولو نا، کسی کے تھے دانت؟ بتاؤ کیا چبائے گا؟ طاقت تھی ہاتھ میں کہ کچھ اٹھا لے، پکڑ لے، چھین لے؟ تو کھائے گا کیسے؟ طاقت تھی کہ چل کر کہیں چلا جائے؟ تو پھر اس کو پالنے کا نظام، کہ سب سے بڑا نظام اللہ نے چلایا، ماں کے دل میں اس کی محبت ڈال دی. اب یہ رو رہا ہے تو کہہ رہی ہے ہاں اس کو بھوک لگی ہے، لاؤ میرے پاس دے دو. یہ رو رہا ہے تو کہہ رہی ہے اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. تو ڈاکٹر ہے، یہ کیسے پتہ چلا؟ کہ وہ دل کا کنیکشن ایسا ہے محبت کا کہ وہ بچے کا ظاہر ہو جاتا ہے.
کان میں درد ہے، مائیں کہتی تھی کان میں درد ہے، تو کیا اس نے بولا ہے کان میں درد ہو رہا؟ وہ ملتی ہے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے، رونا بند کر دیتا ہے۔ کہاں سے اس کو سمجھ آئی؟ اللہ دل میں محبت ڈالتے ہیں، بڑی قدرت والا اللہ ہے۔ ماں کے پیٹ سے جب بندے کو اللہ دنیا میں لاتے ہیں تو فرشتے کے پر رکھ کر لاتے ہیں۔ ہاں، پھر اللہ کہہ رہے ہیں بڑے پیار سے، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کہ ہم نے تمہیں دو پیاری پیاری آنکھیں نہیں دی، ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ دیکھو کس نے دیا۔ اور جیسی ماں کی گود میں لیتی ہے، ماں ابھی پیدا ہوا ہے اور ماں نے گود میں لیا، فوراً چھاتی کو منہ لگا لیتا ہے اور ہونٹوں کے راستے سے چوسنا اور زبان کے راستے سے کھینچنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ روزی لینے کا نظام کس نے سکھایا؟ آپ سوچو۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بھولے بندے، اپنے رب کریم سے تو دھوکے میں پڑ گیا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے نعمتوں کا تذکرہ کرنا بھی نعمتوں کے شکر میں داخل ہے۔ بار بار نعمتوں کا تذکرہ کیا کرو۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے انسان بنایا، اللہ کا شکر ہے اللہ نے مسلمان بنایا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے دعوت و تبلیغ کے کام میں لگایا۔ سوچو کیسی نعمت ہے۔ غسل کرتا ہے مسلمان، وضو کرتا ہے، پاک کپڑے پہنتا ہے۔ جب مسلمان گھر سے چلتا ہے وضو کر کے تو ہر قدم پر نیکی، ہر قدم پر گناہ معاف، ہر قدم پر درجات بلند، اور گھر سے وضو کر کر آیا ہے تو ایسے چلتا ہے مسجد کی طرف جیسے احرام باندھ کر حرم پاک کو جا رہا ہو۔ نیت کرو ہم گھروں پر وضو کر کے آیا کریں گے۔ یہ مسجد میں جو استنجا خانے وضو خانے ہیں نا، یہ تو آنے والے باہر کے مسافرین چلتے ہوئے یا راہ گزر ان کے لیے ہے، وہ ہم تو اپنے گھروں سے وضو کرنے کا اہتمام کریں۔ ہاں، مسجد قباء کے بارے میں آپ نے فرمایا جو اپنے گھر سے وضو کر کے آئے اور میری مسجد میں 2 رکعت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ گھر سے وضو کرنا بڑا عمل ہے، اور مسجد میں آ کر انتظار کر رہا ہے نماز کا، جتنی دیر انتظار کرتا ہے نماز کا ثواب پاتا رہتا ہے۔ جتنی دیر نماز کے بعد بیٹھتا ہے فرشتہ دعا کر رہا ہوتا ہے، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہ اس کی مغفرت فرما، اس کے اوپر رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام، بہترین نظام بندے کے لیے، اللہ کی طرف سے انعامات ہے۔ مسجد کو آ گیا تو مسلمان مسجد کو آتے ہی اللہ کا مہمان بن گیا۔ فجر کی نماز پڑھ لی کہ فجر کی نماز پڑھ لی تو یہ اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا، اب اس کو کوئی ستائے گا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا۔ ہاں، من صلی صلاۃ الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جو صبح کی نماز پڑھ لے فجر کی وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ گیا۔ کیسے انعامات ہیں اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے۔ اس لیے ایک مسجد کے اندر ماحول بنایا جائے۔ یہ جو اعمال دعوت ہے، اللہ کی قسم اعمال دعوت اعمال نبوت ہے۔ دعوت، تعلیم، ذکر و عبادت، یہ سارے اعمال دعوت کے نبوت والے اعمال ہیں، کسی تحریک کے نہیں ہیں، کسی کمیٹی اور یونٹی کے نہیں ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعمال اپنی امت کو سکھائے ہیں۔ آپ دیکھو تو صحیح، جب ہمارے نبی نے ہمیں جوتا پہننا سکھایا ہو، کہ بھئی سکھایا نہیں سکھایا؟ سواری پر سوار ہونا سکھایا، استنجا کرنا سکھایا، استنجا کرنا بچے تو ویسے ہی کر دیتے نا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو استنجا کا طریقہ سکھایا۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں، کھانے کا طریقہ سکھایا، سونے کا طریقہ سکھایا، ہر عمل کا طریقہ اور دعا سکھائی آپ نے، اپنی امت کو ایسے نہیں چھوڑا۔ اور پھر اس کے فضائل بتلا رہے ہیں کہ اللہ کے طرف سے اس پر کیا وعدہ ہے۔ گھر سے نکلتے ہی جو آدمی دعا پڑھ لے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، بہت سارے فضائل ہیں۔ ایک فضیلت اس کی یہ ہے کہ یہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ گھر سے نکلتے ہی یہ دعا پڑھ لو، اللہ کی حفاظت میں آ گئے۔
شیطان جب بہکانے آتا ہے تو دوسرا شیطان اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے اس کو کہتا ہے ٹھہر، تو اس کو نہیں بہکا سکتا، یہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا، جا کچھ اور جا کے کام کر، اس کو نہیں بہکا سکتا۔ کتنی آسان دعا ہے۔ کیا دعا ہے؟ پڑھو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ میں نے اپنے بچے کو بیٹھ کے سکھایا کہ یہ دعا پڑھو۔ سوچو، میرے بچے کو میں عربی بھیج رہا ہوں، بیٹا یہ پڑھ کے جاؤ، تم اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے۔ آج کل تو حالات کی شکایت کرتے ہیں لوگ، موسم کی شکایت کرتے ہیں، لو لگ جائے گی، بھئی اس نے دعا پڑھ لی ہے اللہ اس کی حفاظت کریں گے۔ سواری کی دعا پڑھ لی کہ اللہ اس کی حفاظت کریں گے، اور جو نقصان ہوگا اللہ قیامت میں اس کا اتنا بدلہ دیں گے، یہ تمنا کرے گا کاش کہ میرے بدن قینچی سے قطر دیے جاتے ہیں۔ تو جب آپ سوچو ہمارے نبی کے ایک عمل پر پوری حفاظت کا وعدہ ہے، اگر پورے دین پر عمل کریں گے تو کتنی حفاظت کا وعدہ ہو۔ والسلام علی من اتبع الہدی، کہ اللہ تعالیٰ ہدایت پر عمل کرنے والوں کو حفاظت کرتے ہیں۔ ہاں، ہدایت پر تو سلامتی ہے، حفاظت ہے۔ نہیں، پانی کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مدد کا وعدہ دین پر چلنے والوں کے لیے، ایک ایک عمل پر آپ دیکھتے جاؤ اللہ کی طرف سے مدد کا وعدہ ہے۔ ہاں، ایک ایک عمل سادہ سیدھا عمل ہے اور اللہ کی مدد متوجہ ہے، آسان عمل ہے اور اللہ کی مدد متوجہ ہے، اللہ کی طرف سے انعامات کا وعدہ ہے۔ اللہ جو حکم دیتے ہیں اس حکم کے ساتھ وعدہ لگاتے ہیں۔ نماز پڑھو، لگتا یہ ہے دکان نوکری چھوڑ کے آیا، کھیتی چھوڑ کے آیا، نقصان ہوگا، تو وعدہ لگائے کہ روزی کی برکت نماز میں ہے۔ ہاں، سمجھایا؟ روزہ رکھو گے کہ روزہ رکھا ہے ہم تمہیں تقویٰ دیں گے۔ ہاں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر مسلمان سب مل کر جتنی زکوٰۃ ان کے ذمے ہے وہ ادا کر دیں، صرف ایک حکم کو سب مل کر پورا کریں، اللہ کی طرف سے اتنی برکتوں کے دروازے کھلیں گے کہ مسلمان ان برکتوں کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے، حج کرو غنی بنیں گے۔ حاجی کبھی فقیر نہیں ہوتا، لیکن مزاج نہیں ہوتا نا حاجی کا جانے سے پہلے خرچ کرنے کا، تو حاجی حج کر کے بھی آتا تو خرچ کرنے والا نہیں بنتا، حالانکہ اس کا مزاج ہونا چاہیے۔ حاجی جب حج پر جائے تو لوگوں کو کھلا پلا کر جائے، مگر ہمارا یہاں ایسے عجیب مزاج ہے، وہ حاجی کھاتا پھرتا ہے سب کے گھر پہ، حالانکہ کھلانے والا بننا چاہیے۔ اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، کھلا پلا کر جاؤ۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صلہ رحمی کرو گے اللہ تمہاری عمر میں برکت دیں گے، تم رشتہ داری کو جوڑنے کے لیے مال خرچ کرو گے اللہ تمہارے مال میں برکت دیں گے۔ وعدے ہیں دین پر، دین آسان بنایا ہے تاکہ ہر آدمی اس پر عمل کر سکے۔